سورۃ الشورى کی آیت نمبر 44۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ظالم لوگوں کی بدبختی کا، گمراہی کا اور آخرت میں ان کے پچھتاوے کا اور بدترین انجام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کر دے تو پھر کوئی اس کا ہاتھ تھامنے والا نہیں اللہ کے بعد۔ میرے محترم دوستو، ہدایت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کی گمراہی کا فیصلہ کر دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ پاک نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے، نہ ہی اللہ پاک زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ ہاں یہ اعلان فرمائے کہ جو ہدایت کے راستے پہ چلے گا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمیں پانے کے لیے جد و جہد کرے گا، ہمیں ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرے گا، اللہ فرماتے ہم اس کے لیے راہیں کھول دیں گے۔ اور جو انسان خود سے گمراہ ہونا چاہے، ہدایت کے بے شمار دلائل موجود ہوتے ہوئے بھی وہ غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ ہم پھر اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے۔ اللہ کے ہاں زبردستی کسی چیز پہ نہیں۔ فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم تمہیں دین زبردستی چمٹا دیں گے جبکہ تم دین کو ناپسند کرتے رہو؟ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی بندہ نہ چاہے ہدایت پہ آنا، اس کی تمنا ہی نہ ہو، آرزو ہی نہ ہو، کوشش ہی نہ ہو، اللہ اس کو زبردستی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہدایت پہ نہیں لائیں گے الا ماشاءاللہ۔ یا اسی طرح کوئی انسان اگر گمراہ ہونا چاہے تو اللہ رب العالمین اس کو زبردستی نہ گمراہ کریں گے نہ گمراہی سے بچائیں گے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کر دے، یعنی وہ گمراہ ہونا چاہے اور اللہ پاک اس کے لیے گمراہی کا راستہ آسان کر دے، فرمایا فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، پھر اللہ کے بعد کون ہے جو اس کا ہاتھ تھامے؟ ولی کا معنی کارساز، کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، مدد کرنے والا، دستگیر، یہ ساری کی ساری صفات میرے دوستو کس کی ہیں؟
اللہ رب العالمین کی۔ تو گویا اللہ پاک فرماتے کہ جس کو میں ہدایت نہ دینا چاہوں کوئی اس کو ہدایت دے نہیں سکتا۔ فرمایا جو یہ ظالم لوگ ہیں، یہ جو گمراہی کا راستہ منتخب کرنے والے لوگ ہیں اور ہدایت کو چھوڑ کے ضلالت کے راستے پہ چلنے والے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں۔ اور کل ان ظالموں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا وَتَرَى الظَّالِمِينَ، جب تو ان ظالموں کو دیکھے گا، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، کہ جب یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت منظر بڑا عجیب ہوگا۔ آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے، یقولون، یہ کیا کہہ رہے ہوں گے، هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا کوئی واپس لوٹنے کا راستہ ہے؟ اس وقت یہ تمنا کر رہے ہوں گے، یہ آرزو کر رہے ہوں گے کہ کاش کوئی دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے اور ہم راہ ہدایت کو منتخب کریں۔ چنانچہ کہیں گے کہ ہے کوئی راستہ کہ ہم واپس لوٹ جائیں۔ اللہ پاک فرماتے وَتَرَاهُمْ، اور تو ان کو دیکھے گا، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، کہ یہ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جہنم کی آگ سخت ترین عذاب گئے، جب یہ لوگ پیش کیے جائیں گے تو اس وقت فرمایا خاشعین من الذل، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی ذلت کی وجہ سے، رسوائی کی وجہ سے۔ جیسے ایک انسان کسی خوفناک معاملے میں پھنس جائے، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے، رسوا اور ذلیل ہو جائے، تو پھر وہ لوگوں سے آنکھیں ملانے کی قابل نہیں رہتا، اس کی آنکھیں جھکی ہی ہوتی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ینظرون من طرف خفی، یہ دیکھ رہے ہوں گے پوشیدہ نظروں کے ساتھ۔ جیسے بندہ جب ایسی ذلت ناک، عبرت ناک اور ایک عجیب قسم کی کیفیت کا شکار ہو تو پھر وہ دائیں بائیں بھی آنکھوں کے کناروں سے دیکھتا ہے، چپکے چپکے دیکھتا ہے کہ میری نظریں کسی سے دو چار نہ ہو جائیں۔ ذلت کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ پاک فرماتے ان ظالموں کو تو دیکھے گا کہ ان کی وہاں یہی صورتحال ہوگی۔ اور فرمایا جو ایمان والے، اللہ کے نیک بندے، مخلص بندے، توحید والے، جن کا عقیدہ درست، اعمال درست، مال پاک، جن کے اخلاق پاک، جنہوں نے اپنی نظر و فکر کو پاک رکھا، یہ ایمان والے اس وقت کیا کہیں گے؟ فرمایا یہ یوں کہہ رہے ہوں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، آج نقصان اٹھانے والے کون ہوئے؟ فرمایا اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے آج پورا نقصان ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈال لیا، خود بھی راہ ہدایت کو چھوڑ دیا اور اپنے اہل و عیال کو بھی راہ ہدایت سے دور کر دیا۔ آج یہ لوگ ہیں سب سے بڑے خسارے والے۔ یعنی یہ ایمان والے اطمینان والی زندگی میں ہوں گے، نور کے ممبروں پہ ہوں گے، قرآن کریم کے بیان کے مطابق علی الارائک ینظرون، تختوں پر، صوفوں پر، گدوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے اور ان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ان کا کیا بن رہا ہے۔ جیسے آج دنیا کے اندر یہ بے ایمان لوگ، گمراہ لوگ، یہ ایمان والوں پہ ہنستے ہیں، یہ دین والوں پہ ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ایک وقت آئے گا کہ یہ دین والے سکون کے ساتھ بیٹھے، مطمئن بیٹھے، ان پہ ہنس رہے ہوں گے کہ دیکھو آج ان کا کیا بن رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت کہیں گے کہ آج بڑے خسارے میں تو وہی لوگ گئے جنہوں نے خود کو اور گھر والوں کو خسارے میں ڈال لیا۔ اللہ پاک فرماتے الا، غور سے سنو، متوجہ ہو جاؤ، دھیان سے سنو، ان الظالمین فی عذاب مقیم،
یہی ظالم لوگ ٹھہر جانے والے عذاب میں ہوں گے۔ عذاب مقیم، مقیم کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی جگہ ٹھہر جائے۔ تو یہ عذاب ایسا ہوگا گویا کہ یہ عذاب ان کے پاس ٹھہر گیا، ان کے پاس آ کے اس نے قیام کر لیا، یعنی اب یہ عذاب ظالموں سے کبھی ہٹنے والا نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وما کان لہم من اولیاء، وہاں صورتحال یہ ہوگی کہ ان کے پاس کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی ان کا ساتھ دینے والا۔ ولی کہتے ہیں جن کو انسان دنیا میں اپنا سمجھتا ہے کہ یہ مجھے بچانے والے، یہ میرا ساتھ دینے والے۔ آج ایک انسان کے پیچھے نعرے لگانے والے سینکڑوں ہزاروں ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہاں عذاب کی گرفت میں پکڑے ہوئے ہوں گے تو وہاں ایک بھی نہیں ملے گا جو ان کی مدد کر سکے، ایک بھی نہیں ملے گا۔ یا دنیا کے اندر ایک انسان کے لاکھوں دوست ہو سکتے ہیں، یہ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ لوگ کہتے ہیں میرے جی اتنے فالورز ہیں، اتنے لوگوں نے مجھے جو ہے جی پسند کیا ہوا ہے، وہ میرے دوست ہیں، لیکن میرے بھائیوں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ان میں سے ایک بھی پاس نہیں ہوتا، ایک بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ آج یہ انسان دنیا سے چلا جائے، یہ لاکھوں دوست رکھنے والا انسان اس کے جنازے میں دسیوں بھی نہیں ہوں گے، ان میں سے 10 بھی لوگ بھی نہیں ہوں گے۔ یہ ایسی دوستیوں کا کیا فائدہ، ایسے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات بنانے کا کیا فائدہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بھی ایسا حمایتی نہیں ہوگا ینصرونہم من دون اللہ، جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکے۔ کس کی ہمت ہوگی وہاں؟ کون جرأت کرے گا اللہ کے مقابلے کے اندر کسی کا ساتھ دے سکے؟ وہاں تو بڑے بڑے جو ہے وہ بھی خوف زدہ ہوں گے، ان کو بھی اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام بھی نفس نفسی کے عالم کا شکار ہوں گے۔ ایک ہمارے پیارے آقا واحد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہوگی کہ جن کو اس ماحول میں بھی فکر ہوگی تو کس کی؟ اپنی امت کی فکر ہوگی۔ یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کی سفارش انہی کے حق میں کام آئے گی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے۔ گناہ گار ہوں گے لیکن ایمان ان کا موجود ہوگا۔ خدا نخواستہ کوئی بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، گمراہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، ضلالت اور کفر کی صورت میں دنیا میں سے گیا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و سفارش بھی کوئی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکے؟ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، سن لو اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہے۔ واپسی کے دروازے تو بند ہے، دنیا میں تو کوئی دوبارہ آ ہی نہیں سکتا، لیکن جو دنیا سے بغیر ایمان کے چلا گیا اس کے لیے وہاں بھی کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی اس کا سفارشی، کوئی چھڑانے والا وہ وہاں نہیں ملے گا۔ اس لیے آج یہاں جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے، موقع ہے اللہ سے معافی مانگ لے، عقیدہ پاک کر لے، نظر و فکر کو پاک کر لے، مال و اسباب کو پاک کر لے، اپنے اخلاق اچھے بنا لے، معاملات کلیئر کر لے، تو وہاں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے مہمان خانے کے اندر ہوگا۔ لیکن اگر یہاں اپنی مرضی کی زندگی گزاری، ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا، گمراہی کے راستے پہ چلتا رہا، تو یاد رکھے وہاں کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے، اور گمراہی سے اور اس کے تمام اسباب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع